سید الشہداء حضرت امام حسین کی ذات کے ان پہلوؤں میں ان گنت پہلو ہیں۔ آپ کی شخصیت میں ایسے ایسے رنگ موجود ہیں جن کا احاطہ مورخین 1400 سال سے کر رہے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہا۔ آپ 10 محرم کے دن ہی کو لے لیجئے۔ یہ دن آپ کی شہادت سے قبل مختلف حوالوں سے پہچانا جاتا تھا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے عرش، زمین، کرسی، سورج، چاند، ستارے اور جنت 10 محرم کو تخلیق کی تھی۔ حضرت آدم اور بی بی حوا نے بھی 10 محرم کو آنکھ کھولی تھی۔ 10 محرم وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حوا کی توبہ قبول کی تھی۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس دن حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی۔ اسی دن فرعون کا لشکر پانی میں غرق ہوا تھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے تھے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تھا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی لٹائی گئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھائے گئے تھے۔ غرض کائنات کے بڑے فیصلے 10 محرم کو ہوئے تھے، لیکن پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم کو شہادت قبول فرما کر اس دن کا حوالہ بدل دیا، اور 10 اکتوبر سن 680 عیسوی اور 10 محرم 61 ہجری کو آپ کی شہادت کے بعد 10 محرم حضرت امام حسین علیہ السلام کا دن ہو گیا۔ چنانچہ آج نیوزی لینڈ سے لے کر سائبیریا تک، کربلا سے لے کر آئس لینڈ تک، اور نیپلز کے ساحلوں سے لے کر ایلس لینڈ اور انٹارکٹیکا سے لے کر جمیکا تک پوری دنیا 10 محرم کو حضرت امام حسین کا دن سمجھتی ہے۔ یہ انسانی کیلنڈر کا وہ واحد دن ہے جس روز دنیا کی ہوائیں، فضائیں، لہریں، خوشبوئیں اور کرنیں تک مغموم ہو جاتی ہیں، جس دن پانی کا ایک ایک قطرہ، خوشبو کی ایک ایک لہر، آسمان کی ایک ایک پرت اور ریت کا ایک ایک ذرہ اداس ہو جاتا ہے، جس دن ہوا کی آنکھوں میں آنسو، بادل کے دل میں ٹیس، زمین کے جگر میں خراش اور آسمان کے ضمیر پر درد جاگ اٹھتا ہے، اور کائنات کے آخری سرے تک درد کی شام غریباں بچھ جاتی ہے۔ یہ دن کیلنڈر کے 360 دنوں کا نوحہ، چیخ اور سسکی ہے، اور اس دن دنیا کی ہر تخلیق، سارے حیوانات، نباتات اور جمادات دکھ میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ دن حقیقتاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے، لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کون سا کارنامہ تھا جس کے صدقے 10 محرم کے سارے حوالے تبدیل ہو گئے، جس نے حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کی وراثت بدل دی؟ کیا وہ کارنامہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کی قربانی تھا؟ کیا وہ کارنامہ آپ اور آپ کے صاحبزادوں، آپ کے خاندان اور کنبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھا؟ ہاں، یقیناً آپ کی شہادت نے تاریخ اسلام میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، مگر 10 محرم کے پہلو میں اس کے علاوہ بھی بے شمار زاویے پوشیدہ ہیں، اور ان زاویوں میں ایک زاویہ اسلام کی سپرٹ ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب تھا اور ہے جس نے برائی کے خلاف جد و جہد کو جہاد کا نام دیا تھا، جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا، برائی کو ہاتھ سے روکو، نہ روک سکو تو اسے منہ سے برا بھلا کہو، نہ کہہ سکو تو دل میں اس کی مذمت کرو، لیکن یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے تعداد کی بجائے جذبے کو فوقیت دی۔
اور جس نے نیت کو وسیلے پر اہمیت دی۔ یہ وہ واحد مذہب تھا جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس اگر تلواریں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اگر ترکش نہیں، تیر بھالے اور نیزے نہیں ہیں، تمہارے پاس گھوڑے، اونٹ اور خچر نہیں ہیں، تم ننگے پاؤں، بھوکے پیٹ اور بے چھت ہو، اور اگر تم تعداد میں بھی کم ہو تو بھی کوئی پرواہ نہیں، بس تم اللہ کے نام پر بدر کے میدان میں پہنچو، اللہ کے حضور دعا کرو اور دین کے دشمنوں سے بھیڑ جاؤ، اللہ کی نصرت تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ اور یہ دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے کہا تھا کلمہ پڑھنے سے لوگوں کا دل مسلمان نہیں ہوتا، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور حج کرنے والے لوگ بھی فرعون، شداد اور نمرود ہو سکتے ہیں، اور تم پر ان لوگوں کے خلاف بھی اتنا ہی جہاد فرض ہے جتنا کافروں، مشرکوں اور اللہ کے دشمنوں سے فرض ہے۔ جس نے کہا تھا تم صرف اس شخص کی امارت تسلیم کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی نہ کرے، جو اس کے دین میں ذاتی انا، ضد اور تکبر کی ملاوٹ نہ کرے، اور جو اللہ کے احکامات میں نظریہ ضرورت کی آمیزش نہ کرے۔ اور سید الشہداء اسلام کے اس نظریے، اس فکر اور اس فلسفے کے امام تھے، اور انہوں نے اسلام کی سپرٹ پر عمل کرتے ہوئے کلمہ گو آمریت کے خلاف علم بلند کیا۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کر دیا اسلام میں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا اسلام میں دنیاوی کامیابی اہمیت نہیں رکھتی، اور آپ نے ثابت کر دیا اسلام قول اور اقرار کا مذہب ہے، اور اس میں جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے تو اس پر قائم رہتے ہیں، کوفہ کے سارے شہری کوفی ثابت کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ نے ثابت کر دیا اسلام میں کربلا میں داخل ہونے کے ہزاروں دروازے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اسلام میں